حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ پلر کو، جس پر عمارت پوری کھڑی ہوتی ہے۔ اس 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو بتایا، کیا بتایا؟ کلمہ۔ کلمہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ یہ جو سب سے پہلے نمبر والی جو بات ہے نا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ ایک ایسی بنیاد ہے، اور بلکہ بنیاد اصلی یہی ہے، اصل بنیاد یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 چیزیں اور ہیں نا، تو وہ بنیاد کے ساتھ ساتھ جو دیوار دی جاتی ہے نا، جیسے بنیاد صرف دے کے تو گھر نہیں ڈھال دیا جاتا ہے، بنیاد کے ساتھ ساتھ دیوار دی جاتی ہے۔ یہ دیوار، اس طرف والی دیوار، اس طرف والی دیوار، ادھر والی دیوار، یعنی چاروں طرف دیوار دی جاتی ہے۔ تو بنیاد کی حیثیت کو مان لو کہ کلمہ پلر ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 کی 4 جو چیزیں ہیں، یہ مکمل بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد کا سہارا ہے۔ کیا ہے؟ بنیاد کا سہارا، مددگار، ٹھیک ہے؟ جیسے صرف پلر پر اگر کسی چھت کو ڈھال دیا جائے اور پھر اس کے اوپر چھت بنایا جائے، تو ممکن ہے کہ یہ جو نیچے والی جو بنیاد ہے نا، وہ ہل جائے گی، ٹھیک ہے؟ فوراً نہ ہلے، کچھ دیر کے بعد تو ہل جائے گی، کچھ دن کچھ سال کے بعد ہل جائے گی۔ اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں مضبوطی نہیں آئے گی، جب تک کہ بنیاد کے ساتھ ساتھ دیوار وغیرہ اس کا سپورٹ نہ دیا جائے۔ تو یہ جو بنیاد اور پلر کے ساتھ دیوار جو دی جاتی ہے نا، وہ سپورٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ سہارا ہے اس کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 میں سے دراصل ایک وہ اصلی بنیاد ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنا۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس دیوار کے مانند ہیں جو پلر کے سپورٹ میں کھڑی کی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کا فرق سمجھو، کیسے ہم نے کہا کہ دیوار کے مانند ہے۔ اگر کلمہ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ کلمہ نہ رہے کسی مسلمان کی زبان پر، نہ دل پر، ٹھیک ہے؟ نہ دل میں کلمہ، نہ زبان پہ کلمہ، اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چاروں کام کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول ہی پر ایمان نہیں لا رہا، تو اس کا اسلام قبول ہی نہیں ہوگا، اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنیاد اس کی ختم ہے، کمزور نہیں ہے، ختم ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب اوپر ہوا میں عمارت کوئی بنا سکتا ہے؟ ہوا میں اگر کوئی عمارت بنانا چاہے بنا سکتا ہے، نیچے جب تک بنیاد نہ دی جائے۔ تو جس کے پاس کلمے کی دولت نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں، اس کے اسلام کا کوئی مطلب نہیں، اس کا اسلام قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا، اب دوسرا فرق سمجھو کہ ایک انسان ہے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر دل سے یقین رکھتا ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں بھی ایمان ہے، زبان پہ بھی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، مالدار ہے لیکن حج نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جو کلمہ تو پڑھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج فرض ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو بنیاد ہے یعنی کلمہ، وہ کب ہل جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی مثال میں نے دی نا کہ پلر کھڑا کر دو اور اس کے اوپر چھت ڈھال دو، پھر اس کے اوپر چھت ڈھال دو، ٹھیک ہے؟ تو چھت پہ چھت تو بنا رہے ہیں، لیکن صرف پلر دیا ہے، دیوار اس کے سپورٹ میں نہیں دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ پلر کبھی نہ کبھی 1 سال 2 سال میں پلر ایسا گرے گا کہ پوری چھت اور پوری عمارت گر جائے گی۔ اس پلر کے بچانے اور سپورٹ کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ دیوار کی ضرورت ہے، تو دیوار دینا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کے جو اعمال ہیں، اللہ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں، اس کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے نہیں کیا نا، تو پھر کب ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔